Ask the children to take turns reading sections of the text. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. Following words would require special attention in terms of articulation. یہ آنریبل ٹیچر ہر باب کے ٹیوٹوریل میں اس جو ٹیکسٹ ہوگا اس چیپٹر کا، اس میں چند خاص ورڈز کا پروننسیشن آپ کو بول کر سناؤں گا تاکہ آپ بچوں کو بھی اس کا ان کا کریکٹ پروننسیشن بتا سکیں. یہ جو میں نے آپ کو نظر آ رہا ہے the word articulation, the following words would require special attention in terms of articulation. Articulation سے مراد ہے the act of making sounds in speech. آپ آوازوں کو نکالتے کیسے ہو، اور اسے ہم کہتے ہیں pronunciation, how we pronounce certain words. honorable teacher میں اس پہ بات تو بہت لمبی ہو سکتی، لیکن 2-3 ضروری باتیں میں آپ سے گزارش کرتے ہیں پروننسیشن کے معاملے. سب سے پہلے تو یہ جو لفظ ہے نا پروننسیشن، اسی کے پروننسیشن کی بات ہونی چاہیے. اسی کو لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں. آپ غور سے سن لیجیے اور آئندہ احتیاط سے اس لفظ کو بولنا ہے. آپ کو آلریڈی معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ بچوں کو بتائیں اسی طرح. اب لوگ اس کو پروننسیشن وغیرہ وغیرہ بول جاتے ہیں. The correct word is, now listen to it attentively, pronunciation. دوسری بات، صحیح پروننسیشن آپ کو زیادہ جو اتھینٹک سورس ہے اس کا، وہ یاد رکھیے وہ ڈکشنری ہی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی شروع میں کہ ڈکشنری اپنی ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے. نہیں ہے تو پلیز خرید لیں. 3,500 ہزار کا خرچ آپ 10-15 سال آپ کے پاس وہ رہنی ہے تو پلیز لے لیجیے گا. اور تیسری بات میری آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہوگی، بائی دی وے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ میں اسپوکن انگلش پر ایک کتاب کا آتھر بھی ہوں. میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں انگریزی میں بہت کوئی بڑی چیز ہوں، مگر ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور پچھلے کوئی 50 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں پڑھنے پڑھانے میں. تو تیسری بات جو میں آپ سے گزارش کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو بعض آپ اسپوکن ڈکشنری ہوتی ہے، آپ نیٹ پہ جا کے وہ ورڈز سنتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ایکسنٹ ہم فالو نہیں کر سکتے جو ایک برٹش یا امریکن کا ہوتا ہے. ہمارے لیے وہ نا پھر ہم فنی لگتے ہیں. معافی چاہوں گا 1-2 منٹ اگر میں زیادہ لے لوں. میں آپ کو یہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں اس کو کہتا ہوں ریزنیبل پروننسیشن، ریزنیبل ایکسنٹ. 3 طریقے ہیں بولنے کے. ایک ہے بالکل نیٹیوز کی طرح، یعنی انگریزوں کی طرح، امریکیوں کی طرح. اگر ہم وہ فالو کریں گے تو وہ بڑا ہمارے لیے آرٹیفیشل لگے گا، فنی لگے گا. دوسرا ہے ان پڑھوں والا طریقہ جنہوں نے سیکھا نہیں. اور تیسرا ہے ریزنیبلی گڈ ایکسنٹ اینڈ پروننسیشن. میں آپ کو ایک جملہ بول کے بتاتا ہوں تینوں طریقوں سے. انگریزوں کی طرف میں آپ کو سچویشن پہلے بتا دوں. آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، آپ کہیں گاڑی اپنی پارک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو جگہ نہیں نظر آ رہی تو آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی کہاں کھڑی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو آپ انگریزی میں پوچھتے ہیں نا. اب دیکھیے تینوں طریقوں سے میں بولوں گا. کسی انگریز کی طرح، نیٹیوز کی طرح where can I park my car؟ کسی کم پڑھے لکھے کی طرح where can I park my car؟ تیسرا reasonable way where can I park my car؟ Now I come to pronunciation of the given words. I نہیں، کوئی بچہ I کہے تو اسے روکنا ہے. I. all ساؤنڈ ہے اس میں. all. thanks. اب یہ جو thanks میں TH کی آواز ہے، یہ دیکھیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ thanks، یعنی زبان آپ کی ذرا پیچھے ہے. thanks میں زبان آپ کی آگے کے دانتوں کے قریب چلی جاتی ہے. thanks. اللہ نہیں کہنا، جو H کی آواز ہے وہ آنی چاہیے. we. اب یہ W اور V کی آوازوں کو آپس میں مکس نہیں کرتے.
وی میں آپ کے ہونٹ تھوڑا سا آگے جا کے ہلکا سا اس میں گیپ ہو اور پھر آپ آواز پیدا کرتے ہیں وی. اور جو وی ہے اس میں آپ نیچے والے دانتوں کو اور اوپر والے ہونٹ کو آپس میں ملا دیتے ہیں. ٹوگیدر، ٹوگیدر نہیں، ٹوگیدر. پیرنٹس، پیرنٹس.